ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کچھ دیر قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پچھلے ہفتے سجدہ کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. آج انشاءاللہ تعالی قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے کچھ مسائل پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ قاعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے. اور یہ قاعدہ اولیٰ کیا ہے؟ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں جب دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں اسی کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں. اولیٰ یعنی پہلا، اور قاعدہ اولیٰ یعنی پہلی مرتبہ بیٹھنا. تو 3 رکعتوں والی نماز ہو جیسے مغرب اور وتر، یا 4 رکعتوں والی نماز ہو تو اس میں جو دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولیٰ. اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے. قاعدہ اولیٰ واجب. قاعدہ اولیٰ میں التحیات جو پڑھتے ہیں ہم، پوری التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو التحیات پڑھتے ہیں یہ مکمل التحیات پڑھنا قاعدہ اولیٰ میں واجب. تو قاعدہ اولیٰ واجب اور قاعدہ اولیٰ کے اندر مکمل التحیات پڑھنا واجب ہے. اور التحیات کا ایک لفظ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. التحیات کا ہر لفظ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اب ایک کام اور کرتے ہیں التحیات میں، تشہد یعنی گواہی دینا. اور ہم گواہی کب دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تشہد میں شہادت والی انگلی اٹھانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیسے اٹھائیں؟ کب اٹھائیں؟ تو فرمایا گیا جب آپ اشہدو پڑھیں گے، اشہدو، ٹھیک ہے، اشہدو پڑھیں تو اس وقت دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی دونوں انگلیوں کو ہتھیلیوں کے ساتھ ملا کر بند کر لیں. یہ جو ہے یہ سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو دونوں انگلیاں ہیں
ان کو ہتھیلیوں کے ساتھ ملا کر کے کیا کر لیں؟ بند کر لیں۔ جب اللہ الہ پڑھیں یعنی اشہدو کے بعد تو ال پر انگوٹھا پہلے تو آپ ایسے کر لیں، کیجئے سب لوگ ایسے ہی۔ اشہدو ہم نے پڑھا، اشہدو تو چھوٹی والی انگلی اور اس کے ساتھ والی دونوں انگلیوں کو ہم نے ہتھیلیوں کے ساتھ ملا کر بند کر لیا، ٹھیک۔ اب جب اللہ الہ پڑھیں تو ال پر انگوٹھا اور بیچ والی انگلی یہی ہے نا، بیچ والی انگلی اور انگوٹھا اس کے سرے ملا کر کے اب دائرہ بنا لیں، اس طرح سے دائرہ بنا لیں، اور لا کہنے پر، اللہ کہنے پر شہادت کی انگلی، یہ جو کلمہ کی انگلی جس کو کہتے ہیں، اس کو اٹھائیں۔ تو پہلے اس طرح سے ہم نے بنا لیا اشہدو پہ، جب آئے اشہدو ال تو ال پہ کیا کیا ہم نے؟ اس کو بیچ والی انگلی کو انگوٹھے سے ملا دیا اور کلمے کی انگلی کو اوپر اٹھا دیا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ جب ال کہنا ہے تو ال پر پہنچے تو شہادت کی انگلی واپس لان پہ رکھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ، لفظ اللہ تک پہنچتے پہنچتے آپ جو ہاتھوں میں دائرہ بنائے تھے، بند کیے تھے، وہ بالکل کھول کر کے جیسے پہلے رکھے ہوئے تھے اسی طرح سے کیا کرنا ہے؟ رکھ دینا ہے۔ سمجھ بات آ گئی آپ لوگوں؟ ایک سوال یہ ہے کہ تشہد میں شہادت والی انگلی اٹھا کر کے، کلمے کی انگلی اٹھا کر کے اس کو دائیں بائیں یا اوپر نیچے حرکت دیتے رہنا، یا ساتھ ہی بائیں ہاتھ کی انگلی کو بھی اٹھا دینا، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھانے سے پہلے دونوں انگلیوں کو بند نہ کرنا، اس طرح کے جو بہت سارے عمل کرتے ہیں، اکثر اس کو ہلاتے رہتے ہیں لوگ، یا اس کو آگے پیچھے یا اوپر نیچے، یہ سب طریقے بالکل غلط ہیں۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اشہدو پڑھنے سے پہلے اپنا ہاتھ بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بتایا گیا تھا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے گھٹنے سے نیچے لٹکے بھی نہ اور زیادہ اندر کی طرف بھی نہ رہے، جہاں گھٹنا ختم ہو وہیں انگلیوں کا سرا بھی ختم ہو جانا چاہیے، اس طرح سے آپ کو رکھنا ہے۔ جب اشہدو پہ آپ پہنچیں گے اس کو ملا دیجئے، ال پہ پہنچیں گے یہ دائرہ بنا لیجئے اور کلمے کی انگلی کو اوپر اٹھا دیجئے، اشہدو اللہ الہ ال پہ گرانا ہے، الا اللہ، پھر آپ کا ہاتھ بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے۔ اب اخیر تک کے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، دھیان ادھر رکھیے، کام بچوں میں لگے ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ کو تشہد کے اندر اتحیات پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں اور اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا فرائض، سنت موقدہ اور وتر کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنی جائز ہے؟ جیسے فرض نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ فجر میں تو پہلی قاعدے کا کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، فجر میں قاعدہ اخیرہ ہی ہے نا، ایک ہی مرتبہ بیٹھنا ہے، ظہر میں ہے، عصر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، وتر میں ہے۔ تو اسی طرح سنت موقدہ نمازیں ہو گئی، سنت موقدہ جیسے ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے، جمعہ میں بھی 4 رکعت سنت موقدہ ہے نا۔ تو ان نمازوں میں، فرض نمازوں میں اور سنت موقدہ کی نمازوں میں، وتر کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ تو ہرگز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان نمازوں میں پہلی مرتبہ جب بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھنی ہے اور التحیات پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے آگے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اور اگر کوئی غلطی سے پڑھ لیتا ہے تو یاد آ گیا کہ مجھے تو کھڑا ہونا تھا، میں درود شریف شروع کر چکا ہوں، درود ابراہیمی، تو اس پر حکم یہ ہے کہ وہ اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ فرض نمازوں میں، سنت مؤکدہ نمازوں میں اور وتر کی نماز میں پہلی مرتبہ جب بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ صرف التحیات، اس کے بعد میں کھڑے ہو جانا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ جو عصر کی 4 رکعت فرض سے پہلے 4 ہم پڑھتے ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں یہ غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح جو بھی نفل نمازیں ہیں، ان تمام نمازوں میں جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ بھی پڑھتے ہیں نا 4 رکعت ایک ساتھ میں، تو اس طرح کی جو نمازیں ہیں غیر مؤکدہ اور نفل، ان کے قاعدہ اولیٰ میں پہلی مرتبہ میں تشہد کے بعد میں درود شریف وغیرہ پڑھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ اس لیے انہوں فرماتے ہیں کہ جو سنت غیر مؤکدہ نمازیں ہوتی ہیں اور نفل نمازیں، ان کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، یعنی آخری قاعدہ ہوتا ہے۔ تو آپ ظہر میں، عصر میں جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں یا عشاء میں، اس میں دوسری رکعت پر التحیات بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا پڑھ کر کے پھر شروعات کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ، لیکن یہ کون سی نمازوں میں؟ غیر مؤکدہ سنتوں میں، سنت مؤکدہ میں نہیں کرنا ہے جی۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولیٰ سے، یعنی جب ہم پہلی مرتبہ بیٹھیں گے، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو ہم کو تکبیر کب کہنا ہے، شروع کرنا ہے، اور کب ختم کرنا ہے؟ لفظ اللہ کا حمزہ کہنے سے تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، اور اکبر کی راہ پر پہنچتے پہنچتے ہم تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑے ہو کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے، یہ طریقہ ہوگا۔ اب تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھوں کو گھٹنے کے قریب رکھے ہوئے پہلے پیچھے سے تھوڑا سا اٹھ کر ایڑیاں آسمان کی طرف کریں گے، پھر پنجوں کے بل گھٹنے اٹھاتے ہوئے سیدھے، بہت سارے کیا زمین پہ ٹیک دے کے اٹھتے ہیں نا، زمین پہ ٹیک دے کے نہیں، ہاتھوں کو گھٹنوں کے قریب رکھنا ہے، پھر پیچھے سے تھوڑا سا اٹھ کر ایڑیاں آسمان کی طرف کرنی ہے، پنجوں کے بل گھٹنے اٹھاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو پھر ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ جو زمین وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو ایک الگ چیز ہے، یہ میں بغیر عذر کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ فرض نمازوں میں، سنت مؤکدہ نمازوں میں اور وتر کی تیسری رکعت میں جو ہے آغاز ثنا سے نہیں کیا جائے گا، یعنی جو تیسری رکعت کو ہم شروع کریں گے اس کو ثنا سے شروع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نمازیں ہو گئی، سنت مؤکدہ نمازیں اور وتر کی تیسری رکعت، اس میں ہم تیسری رکعت میں سنت ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں اور نوافل وغیرہ ہیں، ان کی تیسری رکعت کا آغاز کس سے کیا جائے گا؟ ثنا سے کیا جائے گا۔ تو پہلی رکعت میں جیسے عصر کی آپ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، یا عشاء کی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، تو پہلی میں آپ ثنا پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تب آپ التحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ ثنا پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں پھر تینوں آپ پڑھیں گے، یعنی جب بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی، التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ تینوں پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ کو اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت کرنا، فرض نماز کی تیسری، فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں تمام نمازوں میں مکمل قرأت ہوتی ہے، فرض نماز کے علاوہ، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو یا نفل ہو۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو بھری، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو بھری، جیسے وتر 3 رکعت ہے، تینوں کی تینوں بھری ہوئی ہے، یعنی تینوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ بھی پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں بھری ہوئی، ہے نا؟ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں
سب میں بھری ہوئی تلاوت ہوتی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا ہے، صرف فرض نماز میں، اور وہ بھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی ہے نا۔ فجر میں تو 2 ہی رکعت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان نمازوں کے اندر چوتھی رکعت میں قرأت کرنا یا سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، مغرب کی تیسری ہو گئی اور ظہر، عصر، عشاء کی تیسری چوتھی دونوں ہو گئی، ان رکعتوں میں قرأت کرنا یا فقط سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام اور منفرد کے لیے مستحب ہے، یعنی اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ مقتدیوں کو تو ویسے بھی خاموش رہنا ہے، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ فقط سورہ فاتحہ کا پڑھ لیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مقتدی ہے تو مقتدیوں کو تو کسی رکعت میں قرأت جائز نہیں ہے، امام کی قرأت ہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مقتدی کی قرأت ہے، اس کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سب رکعتوں میں سورہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ فرض نمازیں جو ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام ہے اور مقتدی تو صرف امام کو سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے بس، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ظہر کی 4 رکعت فرض تو آخر کی 2 رکعتوں میں آپ کے لیے مستحب ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھا، بھول گیا تو نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے سورہ بھی پڑھ لیا تیسری چوتھی رکعت میں فرض کی تو بھی نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ یا چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر پڑھتا ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا آیت نہ ملائیں۔ فرض کے علاوہ باقی نمازوں کی تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ یا چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیت کے برابر ہو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی بھی نماز کے اندر نہیں پڑھنا ہے، بس خاموش کھڑا رہنا ہے۔ تو حکم تو یہی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے، تنہا اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو مستحب ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لیا کہ جیسے پہلی دوسری میں اس نے پوری تلاوت کی ہے، یاد نہیں رہا، اب سورہ فاتحہ ختم ہوئی کہ اس نے سورہ شروع کر دیا، اب اس کو یاد آیا کہ صرف مجھ کو سورہ فاتحہ پڑھنا تھا اور رکوع کرنا تھا، میں نے تو سورہ بھی شروع کر دی ہے، تو نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے اور کچھ دیگر مسائل نماز کے حوالے سے۔ آپ تمام حضرات جو ہے ان مسائل پر عمل کریں، اور جو مسائل بھی بتائے جاتے ہیں انشاءاللہ اب آنے والے ہفتے نماز کا جو ہے 6واں فرض قاعدہ اخیرہ جو ہے آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔